बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं GMN और मैं हूं आपका होस्ट फजल वदूद। नाज़रीन, काफ़ी अरसे तक स्क्रीन से गायब रहे। आज हमने सोचा कि चलें एक न्यू मौजू के साथ अपने सीनियर एंकर नवीद अफज़ल के साथ जो हैं आपकी खिदमत में अगेन हाज़िर होते हैं। और आज का जैसे कि हमने टॉपिक रखा हुआ है वो भी बड़े मज़े का है कि तालीम से लेकर नौकरियों तक कोई भी शोबा हो, हर जगह में शॉर्टकट ही क्यों, वजह क्या है इसके पीछे। तो आज हमारे साथ जैसे कि सीनियर एंकर पर्सन गिलगित मीडिया नेटवर्क के नवीद अफज़ल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद अफज़ल साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। लाइव प्रोग्राम जो हमारा सेगमेंट होता है। तो आज का जो मौजू है कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं सबको खुशामदीद कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम। ऑब्वियसली फजल, आपने बड़ी अच्छी बात स्टार्टिंग में की। एक चीज़ आपने स्किप कर दी कि अक्सर ये जो लाइव सेशन हम लोग रखते हैं ये हम चाहते हैं कि आवाम जितनी भी गिलगित मीडिया नेटवर्क की है उनके साथ रूबरू हो सकें। तो आज भी हम काफ़ी दिनों के बाद लाइव सेशन में एक साथ हैं। तो खैर, मैं कोई सीनियर एंकर नहीं हूँ, तो हर बंदा जो है मरते दम तक सीखने का अमल जो होता है वो जारी ही रहता है। तो हम भी सीख रहे हैं फ़िलहाल। आपसे भी, आप हमसे भी सीख रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया। सीखने वाला जो बंदा होता है, सीखना चाहे तो किसी बच्चे से भी वो बहुत कुछ सीख सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सीखते रहना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो टॉपिक आपका बड़ा अच्छा है वैसे। बिल्कुल, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि तालीम का शोबा हो तो हमें शॉर्टकट पेपर्स के अंदर चाहिए होता है। अच्छा, क्लासेस के अंदर बड़ा शॉर्टकट, सेमेस्टर वाइज हमें बड़ा शॉर्टकट चाहिए होता है। इस तरह जॉब में कि कहीं ना कहीं से हम निकल के जो है शॉर्टकट मारें तो हमें बहुत जो है इस तरह की शॉर्टकट्स देखने को मिलती हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखें फजल, एक्चुअली शॉर्टकट इंसान तब मारता है जब वो कम वक्त में कुछ जल्दी हासिल करना चाहता है। सर, सामने देखा है कि शॉर्टकट लोग इसलिए मारते हैं। बहुत सारे लोग अगर जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, वो कहते हैं कि बस जल्दी से मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। देखिए, हर चीज़ जो है जब तक आप उस चीज़ के हवाले से स्ट्रगल नहीं करेंगे, आप उस चीज़ को टाइम नहीं देंगे और उस चीज़ के लिए तगुदो नहीं करेंगे, वो चीज़ आपको वक्त से पहले कभी हासिल नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है उसमें यही इंसानों को समझाया है कि देखें, आप बगैर सीढ़ी के छत पे नहीं चढ़ सकते हैं। आपको सहारा लेना पड़ेगा, आपको अपने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको ऑब्वियसली सीढ़ी पे चढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपनी हिम्मत जोड़नी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी, फिर जाके आप छत पे चढ़ जाएंगे। सेम इसी तरह ज़िंदगी का हुसूल भी है। अगर आप किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल करना है, आपने वक्त लगाना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। बिल्कुल। एक टाइम पीरियड आप जब एक फील्ड में लगाएंगे फिर जाके आपको वो चीज़ हासिल हो जाती है। शॉर्टकट आजकल हमारे माशरे में लोग इसलिए मार रहे हैं या चाहते हैं कि बहुत शॉर्ट टाइम में उनको वो मकाम मिल जाए जो वो चाहते हैं। लेकिन नवीद साहब, जैसे कि आपने बहुत ही अच्छी बातें की और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें उसमें शामिल की आपने, कि जैसे शॉर्टकट आपने कहा कि शॉर्टकट लेके जो है वो कम अरसे में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन इंग्लिश का वो मुहावरा मुझे याद आ गया कि अर्लियर थिंग्स आर स्कैम और ग्रेटर थिंग्स टेक टाइम। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो असल में यही तो मैं आपको समझा रहा था कि शॉर्टकट लोग इसलिए मारते हैं क्योंकि आजकल आप देखें हमारे माशरे में जो है वो दौर जो ही फास्ट होना शुरू हो गया है, दौर जिद्दत की तरफ जो ही जा रहा है अपने इर्तिका की तरफ, तो एक दूसरे से मुकाबले का जो एक अंसर है वो भी बढ़ गया है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि देखिए, किस्मत का भी बाज़ औक़ात बड़ा अमल दखर होता है इंसान की ज़िंदगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीज़ हम मानते हैं कि किस्मत होती है और जो आपके मुकद्दर में होता है वही आपको मिलता है। लेकिन हम किस्मत पे ही एतबार करके बैठ भी नहीं सकते ऑब्वियसली। जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कश्ती बनाई तो बनाने के बाद क्योंकि ओबियसली वो बाहर थी, तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहा कि अब इस कश्ती को आप ना समंदर में डाल दे। तो अल्लाह ने कहा जब तक नूह तू हाथ से इसको धकेलेगा नहीं तो ये तब तक समंदर के अंदर नहीं उतरेगी। क्या बात है। तो फिर हज़रत नूह ने जब उसको धक्का दिया, हालांकि इतनी बड़ी कश्ती थी हज़रत नूह की, उससे तो नहीं आगे जा सकती थी। अल्लाह ने कहा कि आपको असबाब करने पड़ेंगे। जब तक आप दुनिया जो है
وہ بنا سبب کے اور اسباب کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہاں پہ. بالکل ایسے ہی ہے. تو آسمان سے اب من و سلوا اب آنے والا نہیں ہے. بالکل. اور اوبیسلی شارٹ کٹ آج کل لوگ اسی لیے بیمار ہیں. پھر میں نے کہا تھا کہ معاشرہ جو ہے جو ہی جدید ہوتا جا رہا ہے تو مقابلہ سخت ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں بڑا مقام حاصل کر لیتے ہیں تو پھر دوسرا جو بندہ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یار میں بھی اس مقام تک پہنچوں. اب وہ ٹائم جو ہے وہ کہتا ہے کہ جلد سے جلد اس مقام تک میں پہنچ جاؤں. تو یہ کافی ٹف ہو جاتا ہے. اور نوید صاحب نا شارٹ کٹ کی تلاش میں گھوم رہے ہوتے ہیں. اور نوید صاحب جیسے کہ بڑے تو بڑے اور اس میدان میں جیسے کہ اسٹوڈنٹس کی ہم بات کریں تو وہ بھی شارٹ کٹ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. تو اس سے ان کی جو پچھلی زندگی ہوگی, جو فیوچر لائف ہوگی, اس پہ نقصان نہیں پڑے گا کہ وہ اسٹارٹنگ سے ہی جو ہے وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں اور شارٹ کٹ کے عادی ہو جاتے ہیں. دیکھیں شارٹ کٹ کرنے والا بندہ جو ہے وہ سیکھتا نہیں ہے. اوبویسلی اگر آپ شارٹ کٹ کسی بھی تعلیم کی, اگر میں اس کی بات کروں, تعلیم کے میدان میں اگر آپ شارٹ کٹ مارنا چاہیں تو آپ بالکل کچھ نہیں سیکھیں گے. آپ جب تک اچھی طرح اپنے سلیبس کو پڑھیں گے نہیں, اپنے سلیبس کو اچھی طرح آپ اس کو بار بار اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر جا کے آپ کچھ اس سے سیکھ سکتے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ جو نا لاسٹ میں آ کے پیپرز کے دنوں میں آ کے کچھ تیاری کر کے شارٹ کٹ بالکل اسمارٹ ورک کرتے ہیں اور جا کے جی مطلب پیپرز وغیرہ دیتے ہیں تو وہ پاس تو کر لیتے ہیں لیکن وہ نا سیکھ نہیں پاتے. بالکل. جو ایک اسٹوڈنٹ اسٹارٹنگ سے پڑھتا ہے اور ایگزامس تک پڑھتا ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ بہتر سیکھتا ہے اور وہی اس کا سیکھنا دنیا میں اس کے کام آتا ہے اور وہ آگے نکل جاتا ہے اور اچھا مقام پہ وہ ضرور پہنچتا ہے. بالکل. اور دوبارہ اس ٹاپک کی طرف آئیں گے اور ناظرین کو بھی میں بتاتا چلوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کامنٹ کے تھرو شامل ہو سکتے ہیں اور آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں تھرو کامنٹس اور سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ جو اینکر پرسن بیٹھے ہوئے ہیں نوید افضل صاحب. تو ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں آج کے حوالے سے کہ ایجوکیشن کا سیکٹر ہو یا نوکریوں کا سیکٹر ہو تو وہاں پہ لوگ شارٹ کٹ کی تلاش میں آج کل کیوں آگے جا رہے ہیں اور وجہ کیا ہے اس چیز کی. تو اس کے بارے میں بھی آپ جو ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں. کی کامنٹ سے وہ بھی پروگرام کا حصہ بنا دیں. ضرور. سب سے پہلے ایم ڈی حسین صاحب ہیں, ایجوکیشن سسٹم گلگت بلتستان. انہوں نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے, آئی ڈونٹ نو کیوں لکھا ہے. مولانا بکٹی ہیں, گڈ کہہ رہے ہیں. فریال خان لکھتی ہیں السلام فضل اینڈ نوید بھائی. وعلیکم السلام. اس کے علاوہ مولانا بکس کہتے ہیں گریٹ, بہت شکریہ. ہاشم گڈو ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں. عبدالحق شمالی بھی اس وقت ہمارے اس لائیو سیشن میں ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ سب جتنے بھی بہن بھائی ہیں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے بھی کہتے ہیں کہ جو آج کا ٹاپک ہے وہ شارٹ کٹ ہے کہ ہم تعلیم ہو یا پھر نوکری ہو یا روزمرہ کی زندگی ہو, ہم ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے وہ چیز ہمیں حاصل ہو. اس کے کیا نقصانات ہیں آپ کے نزدیک, یا ایسا ہو سکتا ہے کہ شارٹ کٹ کے ذریعے آپ وہ مقام حاصل کر لیں؟ اس حوالے سے آپ اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. آپ کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. نوید صاحب ایک اور چیز جیسے کہ میں اکثر پوچھنا چاہتا ہوں لیکن بہت کم تر لوگ اس کا جواب دیتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا پراپر آپ جواب دیں گے. کوئی مشکل نہیں, مشکل اتنا نہیں ہے انشاءاللہ, بہت ہی آسان ہے لیکن بہت سارے لوگ نہیں دے پاتے. کہ جیسے کہ شارٹ کٹ کی اگر بات کی جائے, مختلف فیلڈ کے ٹیچرز یا استاد جیسے کہ شو بیز ہو گیا, میوزک ہو گیا, ٹورزم ہو گیا, بہت سارے اسٹوڈنٹ ان سے 5% سیکھ کے ان کے سر پہ پیر رکھ کے شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں اپنے استاد کی بڑی ناقدری کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹیچر جو ہوتا ہے یا استاد جو ہوتا ہے اس کو اسلام نے بھی بہت بڑا درجہ دیا ہے اور واقعی اس کا بہت بڑا درجہ ہے. بے شک. اسلام نے کہا ہے کہ آپ کے 3 ماں باپ ہیں, ان میں ایک آپ کا استاد بھی ہے. تو وہ روحانی باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے اگر میرے خیال میں دنیا میں جن لوگوں نے اپنے ٹیچر کا احترام کیا ہے اور ٹیچر کے ساتھ جن لوگوں نے اچھا برتاؤ رکھا ہے اور ٹیچر کے جتنے بھی لوگ فیوریٹ ہوئے ہیں نا, وہ انہوں نے اچھا مقام ضرور حاصل کیا ہے. ایگزیکٹلی. اور جنہوں نے ٹیچرز کے ساتھ پنگے کیے ہیں اور ٹیچرز کو تکلیف میں مبتلا رکھا ہے یا گالی گلوچ ٹیچرز کے خلاف کوئی اس طرح کی ایکٹس کیے ہیں, انہوں نے زندگی میں کبھی کامیابی نہیں ہوئے. تو اوبیسلی ٹیچرز کا معاشرے میں اور اسلام میں بہت بڑا مقام ہے. تو اپنے ٹیچرز کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا چاہیے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ٹیچر اگر کوئی بات آپ کو اس طرح غلط کہہ بھی دیتا ہے تو اگنور کرنا چاہیے. بالکل. کیونکہ وہ چاہتا یہی ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مقام حاصل کر لے جو ٹیچر ہونا. ایکچولی نا ٹیچرز جو ہوتے ہیں نا, وہ ہر ٹیچر جو ہے
وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کسی مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹیچر کو پھر بالکل. اور خود کو آج کل بڑے فن خوان سمجھتے ہیں. اور نوید صاحب کے حوالے سے میں ایک اور چیز بھی بتاؤں, یہ وائس آرٹسٹ بھی ہیں اور ان سے میں بھی انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کافی اچھے استاد بنیں گے اور میں ان کا بڑا اچھا شاگرد بننے کی کوشش کروں گا سر انشاءاللہ. ویسے سر کافی عرصہ ہوا, سانگ کی طرف نہ چلیں کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا, ایک سرتاج لون تاج نے لکھا ہے, شارٹ کٹ ایک قلیل مدت کے لیے ہے جبکہ دیرپا اور پرسکون حکمت عمل منزل مقصود تک رسائی دلانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور ایک بندہ ہمیں قطر کے ویزے آفر کر رہا ہے, بھائی ہمیں نہیں چاہیے. تو لوگ تو مطلب کچھ بھی کہتے ہیں یہاں پہ آ کے. خیر, بات چیت ہماری چل رہی ہے, آپ سب بھی ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہیں اور آج ہم بات کریں شارٹ کٹ کے حوالے سے. تو پلیز آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا. اور جہاں پہ سانگس اور میوزک کی بات ہوتی ہے, میوزک جو ہے واقعی کبھی کبھار دل کو اور دماغ کو سکون میں مبتلا کرنے کے لیے اچھی چیز ہے. تو آج ہمارے ساتھ فضل بیٹھے ہیں اور فضل جو ہیں بہت اچھا گاتے بھی ہیں, بہت اچھے اسکی پلیئر ہیں. نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان اور گلگت بلتستان کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے. تو وہ گاتے بھی, سنگر بھی بہت اچھے ہیں, تو اینکر بھی بہت اچھے ہیں. آج کل یہ اینکرنگ میں بھی ہیں, بہت شکریہ. 2-3 جگہوں میں یہ اینکرنگ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ ودود کو, ہم بھی, ہماری دعا ہے کہ وہ مقام حاصل کرے جو یہ چاہتے ہیں. تو ودود سے ہم ایک سانگ سنیں گے, اور ذرا ودود کوئی اچھا سا ایک سانگ ہمارے جتنے بھی اس وقت ناظرین سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ہمیں, ان سب کے سماعتوں کے نظر. بہت شکریہ نوید صاحب. ضرور. جابر خان جابر نے ریسنٹلی کسی بزم میں یہ گایا ہوا تھا, تو وہاں سے جو ہے مجھے بڑا اچھا لگا. شنا کا سانگ ہے, اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی بالکل ارشاد. قبول بلن اشمئی دعا پیرو جوبو پیرو جوبو پیرو جوبو پیرو جوبو قبول بلن نشمئی دعا پیرو جوبو پیرو جوبو پیرو جوبو پیرو جوبو پیرو جوبو پیرو جوبو قبول بلن نشمئی دعا پیرو جوبو پیرو جوبو شیکھٹ شرابئی جے قدر رو بد گمان تو ہن کی شیکھٹ شرابئی جے قدر رو بد گمان تو ہن کی شیکھٹ شرابئی جے قدر رو بد گمان تو ہن کی رو بد گمان تو ہن کی کرے ارا کرے ٹرلا پیرو جوبو پیرو جوبو پیرو جوبو پیرو جوبو پیرو جوبو پیرو جوبو اے لائے لا لائے اے لائے لا لائے اے لائے لا لائے اے لائے لا لائے. واہ کیا بات ہے. دیکھیں فضل کی خوبصورت آواز میں ایک سانگ ہم نے آپ کو شنا کا سنایا. امید کرتے ہیں کہ یہ والا جو گیت فضل نے سنا یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. جی نوید صاحب, ہم دوبارہ اپنے جو ہیں سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ ہمارا موضوع تھا کہ تعلیم سے لے کر نوکریوں تک ہر سیکٹر پہ, ہر شعبے میں جو ہے شارٹ کٹ کی وجہ کیا ہے. تو اس میں جو ہے کافی کچھ میں نے بتا دیا. بالکل کافی. اب ہم اپنے جتنے بھی ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں, اور ایک بندے نے ہمیں, وجاہت اللہ صاحب نے ہمیں کمنٹ کر کے کہا کہ اس لیے لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کیونکہ انسانوں کی عمروں میں کمی آنا شروع ہوئی ہے. اور ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا, واقعی ایسے ہی ہے. آج کل جو انسانوں کی عمر جو اوسطاً ہے وہ 60-65 کے درمیان ہے. تو اب ایج اتنی کم رہ جاتی ہے کہ انسان شارٹ کٹ میں بھی بہت سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے جو کہ سالوں کے بعد انسان کو حاصل ہوتے ہیں.
تو جا کے بڑھاپے میں ایک چیز حاصل ہونا اور جوانی میں وہ چیز حاصل ہونے میں فرق ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کو جا کے جو زندگی کے جو اچیومنٹس ہیں وہ جا کے بڑھاپے میں ان کو مل جاتی ہیں, یا جتنی بھی فیسلٹیز وہ چاہتے ہیں, تو جوانی میں وہ چیزیں بہت کم لوگوں کو ملتی ہیں. تو جوانی میں لوگ زیادہ تر شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت کم ٹائم میں اگر ہمیں یہ چیز مل جائے یا یہ ٹارگٹ ہمارا اچیو ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا, اور کیونکہ ہم ینگ ایج میں انجوائے کر سکیں. بالکل. اور نوید صاحب, جیسے کہ شارٹ کٹ کی بات آ رہی ہے, تو کیا نوکریوں کے سیکٹر پہ جب ہماری بات ہوتی ہے تو کیا یہ بھی شارٹ کٹ میں آتا ہے, سفارش وغیرہ لگوانا؟ اوبیسلی دیکھیں, پھر میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک راستہ ہے, اس راستے کے تھرو آپ جب منزل تک پہنچتے ہیں ایک پراپر وے کے تھرو, تو وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. اگر آپ کسی اور وے سے مطلب شارٹ کسی کا حق کھاتے ہوئے, کیونکہ دیکھیں سفارش لگوانا اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس میں نہیں آ رہے ہیں, مطلب آپ اس پوسٹ کے لائق نہیں ہیں. بالکل. تو آپ پھر سفارش لگوا رہے ہو نا. اگر آپ اس پوسٹ کے لائق ہیں اور آپ نے ٹیسٹ بھی پاس کیا ہے اور آپ جو ہیں وہ اس پوسٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں, تو پھر میرے خیال سے سفارش لگانے کی ضرورت نہیں. ویسے نوید صاحب, بہت سارے سیکٹرز میں ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. ہم نے نام تو نہیں لینا چاہیں گے اسپیسیفک کسی کا, لیکن بہت سارے سیکٹرز میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بڑے شارٹ کٹس ہوتے ہیں, جو حقدار کا ہوتا ہے وہ اس تک نہیں مل پاتا. خیر اوبیسلی پاکستان میں تو یہ چیز چلتی رہتی ہے, اور گلگت بلتستان میں بھی اوبیسلی کہ بہت کم لوگوں کو ان کا حق ملتا ہے. یہاں پہ بھی سفارش اور رشوت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ عام ہے, اور بہت سارے پوسٹوں پہ جو حقدار ہوتے ہیں وہ نہیں پہنچتے, اور جن کی سفارش اور جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل. اس سے یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا ایک سسٹم ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, کیونکہ جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اگر وہ اس مقام تک نہیں پہنچیں گے تو آپ کا جو سسٹم چلانے والے ہیں وہ سارے نالائق لوگ آ جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے آپ کا سسٹم جو ہے وہ پراپر چل نہیں پاتا اور وہ بیٹھ جاتا ہے. اور سسٹم کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بڑے ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں وہ, بہت سارے خودکشی بھی کر جاتے ہیں, کیونکہ وہ اتنا پڑھ لیتے ہیں. کسی نے اس دن بڑا خوب کہا کہ ہم اتنا پڑھتے ہیں یونیورسٹی سے ہو کے, کالجز سے ہو کے, پھر جب ہم ایک ہی ٹیسٹ کے لیے اپنے آپ کو اپیئر کرتے ہیں, FPSC ٹائپ آف اس ٹائپ کی, کہ اس کے بعد جو ہے ہم نے نوکری کرنی ہے, نوکری کے بعد شادی, اور اسی طرح پھر ہمارا جو ہے ریسٹ آف لائف. تو اسی ایک نوکری کے بنا پہ یا اسی ایک ٹیسٹ کے بنا پہ جب آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہو, وہاں پہ بھی شارٹ کٹ کسی اور کا ہے, تو کیا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کرنا جائز ہے؟ خیر خودکشی کرنا تو بالکل جائز نہیں ہے, یہ تو خیر عام سی بات ہے, اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی. کیونکہ جو لوگ خودکشی کی طرف سوچ بھی رہے ہیں, اتنے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے مائنڈ میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایسا کام وہی لوگ کرتے ہیں جو مینٹلی ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں, جو مینٹلی صحیح نہیں ہوتے ہیں. وہ اس طرح کی سوچتے ہیں کہ ہمیں خودکشی کی طرف راغب ہوتے ہیں. باقی سینسیبل اور اچھا مینٹل لیول رکھنے والا بندہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ وہ خودکشی کرے, کیونکہ دیکھیں ناکامی سے انسان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. ناکامی اور کامیابی جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے. بالکل. کبھی اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں لائف میں. اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یا چھوٹی چھوٹی ناکامیوں پہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ بھائی میں تو بس رہ گیا, تو پھر تو زندگی ختم ہو گئی آپ کی. دیکھیں ہر وقت آپ کو ڈٹے رہنا ہے, کھڑے رہنا ہے, مقابلہ کرنا ہے. جب تک آپ مقابلے کے لیے تیار نہیں رہیں گے تو دنیا آپ کو بہت پیچھے چھوڑ دے گی. اور بالکل جیسے کہ شارٹ کٹ تک کی بات چل رہی ہے, تو میں آپ کے اس سیگمنٹ میں ایک چیز کا اور بھی اضافہ کرتا چلوں کہ نہ صرف تعلیم اور نوکریوں کے سیکٹر تک بلکہ سپورٹس میں بھی بڑا شارٹ کٹ ہوتا ہے. اور سپورٹس میں سمجھتا ہوں ایک چیز آپ نے فضل پہلے کہی تھی کہ مطلب ایک بندہ ساری زندگی لگا دیتا ہے صرف ایک جاب کے لیے اور پڑھتا ہے, مطلب اس طرح آپ نے ایک کوشچن کیا تھا, اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں ایجوکیشن جو ہے وہ جاب کے لیے نہیں حاصل کی جاتی ہے. ایجوکیشن ہمیشہ انسان بننے کے لیے حاصل کی جاتی ہے. دنیا کو سمجھنے کا طریقہ کار ہے ایجوکیشن. اگر آج یہ تو پاکستان, یہ تو ہماری سب سے بڑی نااہلی ہم سمجھیں گے, نالائکی سمجھوں گا کہ ہم لوگوں نے ایجوکیشن کو جاب تک محدود رکھا ہے کہ اچھا ہم پڑھیں گے, ہم اچھا ٹیسٹ دیں گے, ہم پاس ہوں گے تو ہمیں اچھی جاب ملے گی. ایسے سوچنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. بالکل. ایجوکیشن اسی لیے حاصل کی جاتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا سکے. ایک معاشرے میں اچھا انسان بننا سب سے بڑی بات ہے. ایک اچھی پوسٹ پہ آ کر بڑا آدمی بننا بہت بڑی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا انسان بننا, چاہے جو بھی کام کرتے ہوں, اگر آپ ایک اچھا انسان ہیں, اگر ایجوکیشن نے آپ کو تبدیل کیا ہے, ایجوکیشن نے آپ کا مینٹل لیول جو ہے وہ تبدیل کیا ہے, آپ پازیٹیو سوچنے والے ہیں, معاشرے کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہے, جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے,
लोगों को आप इज़्ज़त देना जानते हैं, बड़ों की इज़्ज़त करना और छोटों से मोहब्बत करना अगर आप जानते हैं या आप करते हैं तो मेरे ख्याल से वही इंसान सबसे बड़ा है। और बिल्कुल एक चीज़ और भी मैं साथ ऐड करता चलूँ, आज हम किसी तालीमी दरसगाह में गए और वहाँ पे जो है टूरिज़म के हवाले से बातचीत हुई, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से बात हुई। तो वहाँ पे किसी ने एक सवाल उठाया कि टूरिस्ट हज़रात जब आते हैं तो खैर ये भी हमारे इन चीज़ों से रिलेटेड ही है, इसलिए मैं इस चीज़ को लाना पसंद करूँगा कि टूरिस्ट हज़रात जब आते हैं तो हमारे गिलगित बल्तिस्तान को बड़ा गंदा करते हैं। और फिर उनमें से किसी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जो शख्स जिस चीज़ से मोहब्बत करता है तो उसी को ही तबाह करके रख देता है ना। और फिर इसके साथ साथ जैसे कि हम अपने तालिबी निज़ाम की बात करें, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, जब हम उनको ही ये तरबियत ना सिखाएं कि हम अपने घरों की सफाई करें या अपने गली कोचों की या अपने इंस्टीट्यूट्स की, तो कैसे ये मुमकिन है कि हम किसी दूसरे को कहें या टूरिस्ट को कहें कि आप सफाई करें। अपने आप से ही मेरे ख्याल से बदलाव बिल्कुल आता है। ऑब्वियसली अपने घर से ही आप बदलाव ला सकते हैं। और सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने 5 फुट या 6 फुट के जिस्म से आप तब्दीली ला सकते हैं। इंसान जब तक अपने 5 फुट या 6 फुट के जिस्म के अंदर तब्दीली लाने का ना सोचे तो वो माशरे को कभी तब्दील नहीं कर सकता है। इम्पॉर्टेंट ये है, सबसे पहले आपने सोचना है और ख़ुद को तब्दील करना है। अगर हर फर्द ये सोचे कि यार मुझे अपने इलाके को साफ़ रखना है, मुझे अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम करना है, इसको आगे लेके जाना है, तो फिर मेरे ख्याल से पूरा एक जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली वो मुतहरिक हो जाता है। और सब बंदे जब यही सोचना शुरू करें तो वाकई तब्दीली आ जाती है। बिल्कुल। तो कमेंटर्स की काफ़ी कमेंट्स से प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। दिलदार अहमद साहब लिखते हैं किसी भी फील्ड के बारे में सही काउंसलिंग ना हो तो बंदा शॉर्टकट ही लेता है। अच्छा बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसा ही है। काउंसलिंग वाकई बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर स्टार्टिंग से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे घर में और आपके घर में ऑब्वियसली जब हम छोटे थे तो काउंसलिंग का सिस्टम हमारे और आपके यहाँ पे नहीं है, लेकिन होना चाहिए। हमें अपने बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों के मेंटल लेवल के मुताबिक उनको बताना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। ये चीज़ का फुकदान हमारे गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा है कि काउंसलिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा। तो काउंसलिंग करनी चाहिए। आप सब जितने भी इस वक्त हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आपका बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है, उसका दिमाग जिस फील्ड से अटैच है, जिस फील्ड की तरफ उनका जो दिमाग है वो अट्रैक्ट है, उसी फील्ड की तरफ उनको जाने दें और उनकी काउंसलिंग करें। कहीं पे आपको आपका बच्चा लगता है कि उस फील्ड का नहीं है जिस फील्ड में मुझे आ रहा है, तो आप माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को बेहतर समझते हैं और जानते हैं। तो एक और कमेंट है, मौलाना साहब हमें ज़बरदस्त कह रहे हैं। जलाल खान साहब लिखे हैं माशाल्लाह मियाँ वाली से भाई हमारे साथ जुड़े हुए, खुशामदीद कहेंगे आपको भी। और बुकटी साहब लिखते हैं माशाल्लाह वेरी गुड, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन जनाब। और मोहसिन बशीर हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, नाइस, थैंक यू वेरी मच। केसर सत्तू कहते हैं घर बैठे वीज़े भेज रहे हैं ये भाई हमें, आपकी सफाई के हवाले से मौक़िफ़ काबिल सताइश है। जलाल खान साहब बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच। और बहुत शुक्रिया और काफ़ी मज़ा है नवीद साहब आज आपके साथ जो है, बिल्कुल काफ़ी अरसे के बाद, और काफ़ी चीज़ें आपसे सीखने को मिली। और ऑब्वियसली व्यूअर्स ने भी जो है बड़े अच्छे कमेंट्स का मुज़ाहरा किया और काफ़ी चीज़ें इनसे भी हमें सीखने को मिली। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट सेगमेंट में नवीद साहब के साथ अगेन आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।